السلام علیکم۔ پاکستان میں تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے۔ اس کے جو نقصانات جو ہوئے ہیں کہ جتنے علاقے وغیرہ 850 سے زائد بتائی جا رہی تھی اور 2 ملین سے زائد متاثر جو ہوئے تھے، یہ سارا کچھ آپ نے خبروں میں جو نقصانات جو بتائے گئے ہیں وہ سارے سن لیے ہوں گے۔ اب ہم اس کی وجوہات پر اگر آ جائیں کہ یہ جو ہے عذاب کیوں آیا ہے، کیا کیا وجوہات ہیں، تو اس کے 3 یہ سیلاب وغیرہ جو ہے وہ کیوں آئے، اس کے 3 پہلو جو ہے وہ ہیں جنہیں انشاءاللہ کور کریں گے، دینی اور سائنسی، اور جو کہ بھارت ہمارا جو حریف ہے اس نے بھی جو کام کیے وہ سارا بتایا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو جو لاہور میں جو ٹرانسجینڈرز کی پارٹی اور اس طرح کی حرکتیں جو قوم لوط والی کہہ لیں کہ وہ حرکتیں تھیں تقریباً فحاشی بہود کی، اور جو اس طرح کی یہ قوم لوط کا میں نے نام لیا، ان کو تو بستی اوپر الٹا دی گئی، جو اوپر لے جا کر اور نیچے الٹا دیا گیا پتھروں کی بارش، وہ سب ان کو جو وہ ہوا۔ اور صرف اس یہ جو عمل بد فعل بد جو یہ کر رہے ہیں، جو اس طرح کے کام یہ ٹرانسجینڈرز وغیرہ یا یہ جو بھی ہے یہ جو کر رہے ہیں، اس کی بھی وجہ سے جو پچھلی قوموں پر یہ عذاب جو آ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو پھر، یعنی اس طرح کے پھر جب حیا نہیں ہوگی تبھی یہ کر رہے ہیں۔ خیر، پھر ہم کبھی عورتوں کو سنا یوسف کو جو قتل کیا جاتا ہے، شاباشیاں دی جاتی ہیں، یا کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو تو قاعدہ، اور کبھی ہمارے یہاں عورت کو غیرت کے نام پر جو بلوچستان میں قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی تو کیا ہی بات کروں گا۔ پاکستان میں ہر سال ویسے ہی فرسٹ پوسٹ کی جو وہ رپورٹ کے مطابق پہلے ہم 300 سے زائد کے درمیان خواتین کو خاندان جو غیرت کے نام پر جو پاکستان میں جو وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ پھانسیاں نہیں ہے، یہ وہ جو تعداد ہے جن کو ہم غیرت کے نام پر یہ مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم جو وہ قتل کر دیتے ہیں، خود اپنی بیٹیوں کو جو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 30 روپے کے پیچھے 2 بھائی جو وہ مار دیے جاتے ہیں اسی کوٹ قدم میں۔ تو جو کسی مسلمان کو جو اس حوالے سے قرآن پاک کی آیت سورہ النساء کی 93 آیت ہے، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ اس پر غضب کیا، اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا۔ تو یہ دیکھ لیں آ گئے ہیں عذاب۔ تو یہاں جہنم سے متعلق انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا وہ فرمائے مت، لیکن عذاب دنیا میں بھی تو آنے ہیں نا۔ پھر آپ کیا ڈراماز میں جو وہ ہندوؤں کی طرح کے لباس جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں، آپ کے پاکستانی ڈراموں میں جو ہے وہ یہ سب دکھایا جائے گا، آدھی بہنا عورتیں جو۔ اس کے علاوہ جو مسٹر پتلو اپنے جو ٹک ٹاک پر یہ چیزیں ہندوانہ لباس دکھایا جاتا ہے وہاں بھی، اور جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی اپنے زمانے میں نہیں دیکھا۔ دوسری قسم ان عورتوں کی جو ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ پھر جو حرکتیں ناچ گانے یہاں مسٹر پتلو اور یہ مختلف جو یہ 3 to 1 پلے، یہ جو مختلف ٹک ٹاکرز ہیں یہاں کرتے رہتے ہیں، اس حوالے سے بھی سن لیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرمایا جو لوگ مسلمانوں پہ بے حیائی پھیلانے کا عزمت رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو بھی کیوں نہ آئے یہاں عذاب؟ پھر مجھے ایک وجہ آپ بتا دیں کوئی، کبھی آپ کے یہاں جو ہے وہ جکی بھائی اور مختلف انفلوئنسرز جو ہیں اس طرح کے وہ گیمبلنگ ایپس کو پروموٹ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، لیکن اس پر
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 وہ دیکھ لیں. اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے 3 ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے ہو تاکہ تم فلاح پاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام آپ لوگ جو وہ کرتے ہیں. تو پھر سورہ بروج کی جو آیت ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ پھر اب حالات آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ پکڑ جو ہماری ہو چکی ہے، یہ ہم پر اللہ کا جو عذاب آ چکا ہے وہ بہت سخت ہے، اور اس سے جو نکلنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو وہ یہ اللہ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو یہاں کثرت سے کون یاد کرتا ہے؟ ویسے تو مجھے وہ بھی بتا دیں، ہم کوئی نہیں کرتے. جتنا مرضی ہم ذکر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں کم از کم. اس کے علاوہ ذکر میں جو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر جو وہ لا الہ الا اللہ وہ ہم کر سکتے ہیں. اور جو ہے وہ الفاظ جو حدیث میں یہ آتا ہے کہ زبان پر ہلکے اور میزان میں جو بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنا چاہیے ہمیں کثرت سے، تاکہ استغفار تو کثرت سے کرنی چاہیے ہمیں. اور جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے ہوگے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری میری سنت. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید پر ہم عمل کرتے رہیں گے تو پھر اللہ ہم سے راضی انشاءاللہ ہو جائے گا، اور ہم پر اپنا رحم کرم فضل جو ہے وہ کرے گا انشاءاللہ. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور پھر سائنسی وجوہات، سائنس میں ہم نے الحمدللہ کیا ہی ترقی کرنی تھی کہ ہماری تو ایک تو چلو مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں ادھر ہیں یورپ میں، مگر ہم نے نیٹ پہ اپلوڈ ہے نہیں پڑھنی، ہم نے بالکل نہیں پڑھنی. یوٹیوب پر بھی میں یہ لنک لگایا ہوں، لیکن پاکستانیوں نے انشاءاللہ بالکل نہیں پڑھنی جو میرے اندازہ ہے. خیر آگے یہ تو ہم اس کے جو سائنسی وجوہات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو رپورٹ اے آئی وغیرہ پیش کر رہا ہوتا ہے، جو جائزہ وغیرہ، اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی جو وہ اس کی وجوہات میں ہیں، اور جیشم ایندھن کے دہن، جنگلات کی کٹائی، زرعی طریقوں مثلاً مویشی کھاد، چاول کی کاشت جیسے سرگرمیوں سے گرین ہے اور اس گیسوں کی وجہ سے یہ سارے کچھ ہو گئے. تو انسانی بستیاں تیزی سے صنعت کاری اور ضرورت سے زیادہ کھپت بھی اس میں حصہ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں جو وہ اضافہ ہو گیا ہے، اور فضا میں گرمی کا جو وہ فصلہ یعنی ہم بعض گھر تو یہاں کوڑا کچرا بھی جلا رہے ہوتے ہیں. فضا ویسے ہی ہماری اتنی آلودہ ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میری جہاں میں رہ ہوں اس کے باہر جو کوڑا کچرا ایک تو اس قدر ہے، میں یہاں لگا بھی لوں گا، اور وہاں آگ بھی جو وہ پچھلی کچھ دیر میں جو وہ کوڑے کو لگائے گی. اور یہ حالات تو ہم کر رہے ہیں. گرین ہاؤس گیسوں کا جو اخراج ہے، جو ایندھن، بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلہ، تیل اور گیس چلانا، صنعتی عمل اور نقل و حمل سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑی مقدار جاری ہوتی ہے. ایک بنیادی گرین ہاؤس گیس وہی آپ کو جو میں نے بتایا. تو مویشیوں سے حاصل ہونے والے میتھین، کھاد وغیرہ اور چاول کی کاشت کے ساتھ ساتھ کھادوں اور سولر سے نائٹرین آکسائڈ گرین ہاؤس گیسوں کے اہم ذرائع ہیں. صنعت کاری، تیزی سے صنعت کاری، فیکٹریوں اور مینوفیکچرنگ کے عمل سے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج میں اضافہ میں معاون ہوتی ہے. زمین کا استعمال اور جنگلات کی کٹائی تو یہاں ہوتی ہے بہت. جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ جنگلات کو دوسرے استعمال کے لیے صاف کرنا، جیسے شہری کاری، زراعت سے کہ CO2 کو جذب کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے، پھر جس سے موسمیاتی تبدیلی جو وہ اس طرح موسم تبدیل ہو کر خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں. اور بارشوں میں بھی آج کل اضافہ جو ہو رہا ہے. ویسے تو میں جہاں جو رہ ہوں
وہاں کے حالات تو خیر جہاں پانی ویسے آ جاتا ہے وہ تو خیر پاکستان بھائی کا تقریباً مسئلہ ہے، کراچی کا بھی غالباً خیر دیگر جو زمین کے استعمال کے جو طریقے زمین کے انسان کے ناقص طریقوں سے ہی آتے آتے دنوں میں جو کمی آتی ہے صحرائی اور سولی کٹاؤ کا سبب بن سکتا ہے جب کے اثرات کو مزید بڑھاتا ہے۔ دیگر تعاون کرنے والے عوامل جو ہیں وہ زیادہ آبادی اور شہری کاری، بڑھتی ہوئی آبادی اور پھیلتے ہوئے شہری توانائی اور وسائل کی مانگ میں اضافہ ہو گئے، اخراج کو جو وہ بڑھا رہے ہیں۔ ویسے پلاسٹک کا استعمال، پلاسٹک کا بڑھتا ہوا استعمال جو ہے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج اور دیگر ماحولیاتی مسائل میں معاون ہے، اور پلاسٹک تو ہماری ہر چیز میں استعمال ہو گیا، پھر اس کو ویسٹ بھی کیا جاتا ہے اور سایہ کچھ کیا جاتا ہے تو اس سے موسمی اس میں جو ہے گندگی اس قدر پھیلتی ہے تو موسمیاتی تبدیلی کیوں نہ ہوگی۔ انرجی یہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے توانائی کی بڑھتی ہوئی جو طلب ہے، جو اشم ایندھن پر بڑھتے ہوئے اخراج کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم بھارت پر آ جائیں تو بھارت میں ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے ڈیموں سے پانی چھوڑے اور پاکستان کو سرحد پار سیلاب سے بھی خبردار جو وہ کیا تھا۔ اسلام آباد نئی دلی 27 اگست کو ہندوستانی حکومت کے ایک ذریعے نے بتایا کہ بدھ کے روز شدید بارشوں کے بعد کشمیر کے علاقے کے اپنے حصے میں دریاؤں کے بڑے ڈیموں کے تمام دروازے پاکستان کی طرف کھول دیے گئے اور پڑوسی ملک پاکستان کو جو بہاؤ سیلاب کے امکان سے جو خبردار بھی خود کیا انہوں نے ماشاءاللہ۔ پاکستان نے کہا کہ اسلام آباد کو انتباہ موصول ہوا اور اس کے بعد بھارت سے ملک میں آنے والے 3 دریاؤں پر سیلاب کا جو الرٹ جاری کر دیا گیا، اور یہ اس طرح کے جو بھارت پہ پانی وغیرہ پھینکی اس کو تو ہم نے شکست دے کے ایک بار پھر دے دینی ہے، اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں۔ ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے، سائنسی جو وجوہات ہم جو اس قدر گندگی پھیلا رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور جدید جو چیزیں جو الیکٹرک کارز وہ اپنے تاکہ فضا آلودہ نہ ہو، اگر فضا جو صاف رہے گی تو انشاءاللہ جو وہ نہیں اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اور بھی جو سائنسی وجوہات ہیں ان کا جو عمل جو اس کا حل کر سکتے ہیں سائنسی یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کیا جائے، اور دین سے اللہ کے ان کا اشارے کے اپنے اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے تھامو، تو ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا جو ہے وہ اس وقت اشد ضرورت ہے ہماری، وہ کرتے گئے تو انشاءاللہ ہم سیلاب وغیرہ اللہ کے عذاب سے جو وہ پناہ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں انشاءاللہ معاف کر لے گا۔ لیکن یہ بھی توبہ ہم نے کرنی ہے کہ آئندہ یا اللہ ہم اپنے گناہ جو وہ نہیں کریں گے، لیکن کہ انسان ہے اور ہم نے بار بار کرنے، ہم ویسے بھی پاکستانی قوم میں سدھرنا تو نہیں خیر، لیکن انشاءاللہ امید ہے بعض لوگوں کو نصیحت حاصل ہو ہی جائے گی اور انشاءاللہ ہم جو وہ سدھر جائیں گے انشاءاللہ، اپنے اچھے اعمال کی طرف جو وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کی کوشش آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔